فرمائیں گے۔ اب بلا تاخیر میں ملتمس ہوں جناب پروفیسر ذوالفقار حسین نقوی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ درود محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللعیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیف، ذی الجلال البازق العظیم، ذی الملک الفاخر القدیم، مالک الاملاک مفلک الافلاک، مسخر الشمس والقمر، مکبر اللیل والنہار، مکبر النہار علی اللیل، قاسم کل جبار عنید، مہلک کل شیطان مرید، رب الجنۃ والناس، رب العالمین۔ لا یصغرہ صراخ المستصرخین، لا یبرمہ الحاح الملحین، العاصم للصالحین، موفق للمفلحین، مولا العالمین، انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین، جلت عظمتہ۔ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی المطلبی ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کلامہ المتین وخطابہ المبین، هو اصدق الصادقین وقولہ الحق، لأنہ هو معلن الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ صلوات۔ قرآن مجید کا 7واں سورہ، سورہ مبارکہ اعراف، 157ویں آیت مبارکہ کا ایک جز، جو گفتگو کے آغاز میں آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا گیا۔ اللہ نے خاتم النبیین کی شان، خاتم النبیین کی عظمت و فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے عجیب انداز سے خاتم النبیین کی اللہ نے شان بیان فرمائی۔ مناسب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم مسلک تشیع کا بنیادی عقیدہ بیان کریں کہ مسلک تشیع کا اساس اور بنیادی عقیدہ کیا ہے، تاکہ ہم اعلانیہ
جو عقیدہ شیعت کا بیان کر رہے ہیں لوگوں کی غلط فہمی دور ہو سکے. دیکھیے شیعت کا بنیادی عقیدہ اور بنیادی ایمان یہ ہے کہ اللہ کے بعد عالمین کی افضل ترین ذات کا نام خاتم النبیین ہے. اور اللہ کے بعد کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ اس لیے کہا میں نے کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، اس لیے کہ عالمین کی تعریف یہ ہے، عالمین کے معنی یہ ہیں ما سوی اللہ. عالمین کی تعریف ہے جو کچھ اللہ کے علاوہ ہو اسے عالمین کہتے ہیں. تو ہم اپنے عقیدے کا اظہار بنیادی طور پر کرتے ہیں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ خاتم النبیین پر ہے. ہم خاتم النبیین پر ایمان رکھتے ہیں. اچھا، قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں، اللہ سے سوال کر لیتے ہیں، یا اللہ ذرا قرآن مجید میں یہ بتا کہ جو نبی پر ایمان رکھنے والے ہوں تیری نظر میں قرآن کی اصطلاح میں ان کا نام کیا ہے؟ سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ. نبی کے پیروکار، نبی پر ایمان رکھنے والے، نبی کی اتباع کرنے والے کا نام اللہ نے سورہ قصص کی اس آیت میں بیان فرمایا. دخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا فوجد فیہ رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. ہم نے شیعہ کا لفظ قرآن میں دکھا دیا، تم اپنے مسلک کا لفظ قرآن میں دکھاؤ. اور اللہ نے شیعہ کسے کہا؟ آیت کا ترجمہ ہر مقام پر، ہر مسلک میں آیت کا وہی ترجمہ ملے گا جو آپ کی میں سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا دخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں، تاریک رات میں شہر میں داخل ہوئے. رات کافی گزر چکی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اللہ نے یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو شخص اندھیرے میں آپس میں اس طرح لڑ رہے ہیں کہ قریب تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دے. اب اللہ نے بتایا کہ وہ جو دو افراد آپس میں لڑ رہے تھے وہ کون کون تھے. اللہ نے بتایا وہ کون کون تھے. تو اب اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا جو دو لڑ رہے تھے، جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑتے ہوئے دیکھا، وہ کون تھے؟
اللہ نے فرمایا ھذا من شیعتہ، ایک اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا تھا. وَھَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور دوسرا جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا. اب آیت آگے بڑھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیعہ نے دیکھا کہ میرے نبی آ رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے شیعہ نے اپنے نبی کو دیکھ کر آیت آگے بڑھی. اللہ نے فرمایا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ، وہ جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے فَاسْتَغَاثَ، اس نے حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے بلایا، یا نبی اللہ میری مدد کیجئے. قرآن کہتا ہے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا، یا نبی اللہ میری مدد کیجئے. وہ موسیٰ کا شیعہ تھا، اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے بلایا. سیدھی سی بات ہے، قرآن نے بتایا جو جس کا شیعہ ہوتا ہے وہ اسے مدد کے لیے بلاتا ہے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا، ان پہ ایمان رکھنے والا تھا، ان کا پیروکار تھا. کیا بتایا قرآن نے؟ قرآن مجید کے سورہ قصص نے یہ بتایا کہ جو نبی پر ایمان رکھنے والا ہو اور نبی کی اتباع کرنے والا ہو اسے شیعہ کہتے ہیں. اللہ نے سورہ اعراف، قرآن مجید کا 7واں سورہ، اس کے ایک جز میں اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اللہ فرماتا ہے لوگوں اگر تمہیں آخرت میں فلاح چاہیے، اگر تمہیں آخرت میں کامیابی چاہیے، اگر تمہیں آخرت میں نجات چاہیے تو دیکھو 4 باتیں ہیں، یہ تمہیں ماننی پڑیں گی. اگر ان 4 باتوں کو مانو گے تو اللہ فرماتا ہے میں آخرت میں تمہیں کامیابی کی، فلاح کی، نجات کی ضمانت دیتا ہوں. تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، براہ راست جنت میں داخل ہوگے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان 4 باتوں کو مانو. جن میں سے پہلی بات کیا ہے؟ فَالَّذِينَ، وہی بنیادی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، سب سے پہلے اے لوگوں میرے رسول خاتم پر ایمان لاؤ. شیعت کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ رسول خاتم پر. اللہ فرما رہا ہے سب سے پہلے اگر جنت میں جانا ہے تو رسول خاتم پر ایمان لاؤ. ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ میں ایک جملے میں ذرا واضح کر دوں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ جس پر ایمان لایا جاتا ہے وہ اگر کوئی حکم دے دے، جس پر ایمان لایا جائے وہ اگر کوئی حکم دے دے تو اس سے دلیل نہ مانگی جائے. اس سے ثبوت نہ مانگا جائے. اسے کہتے ہیں ایمان. اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے سب کا.
سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے ہی اللہ پر ایمان، اس لیے کہ رسول بتانے ہی یہ آئے تھے کہ اللہ کو مانو۔ اللہ پر ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جس پر ایمان ہو اس سے دلیل نہیں مانگی جا سکتی۔ اللہ جو حکم دے گا اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا فجر کی 2 رکعت نماز ہے۔ اب اگر آپ یا میں فجر میں جلدی اٹھ جائیں اور نیت کریں کہ میں فجر کی 50 رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، تو 2 رکعت نماز میں تو 2 رکوعیں 4 سجدے ہیں۔ میں اگر 50 رکعت پڑھوں، آپ اگر 50 رکعت پڑھیں تو 50 رکوع ہوں گے، 100 سجدے ہوں گے۔ اللہ کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ یہ بندہ اتنی زیادہ عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے نماز باطل۔ یا اللہ یا اللہ میں تو زیادہ عبادت کر رہا ہوں، 2 کے بجائے 50 رکعت پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، عبادت باطل تمہاری، نماز ہی باطل۔ میں نے روزہ رکھا، روزہ کھولا نہیں اور کھولے بغیر دوسرا روزہ رکھ لیا، اللہ نے کہا دونوں روزے باطل۔ یا اللہ میں نے 1 کے بجائے 2 روزے اکٹھے رکھے تو زیادہ ثواب دے، نہیں باطل۔ میں نے 7 دفعہ طواف کرنے کے بجائے 8 دفعہ کر لیا، 50 دفعہ کر لیا، اللہ نے فرمایا باطل۔ کیوں باطل؟ اس لیے باطل کہ اللہ پر ایمان ہے۔ جس پر ایمان ہو وہ جو کہے مانا جائے۔ ہم نے اللہ سے پوچھا یا اللہ ہم مغرب کی 3 کے بجے 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، فرماتا ہے باطل۔ یا اللہ جب ظہر کی 4، عصر کی 4، عشاء کی 4، یہ مغرب کی 3 کیوں؟ ہم یہ بھی 4 کر لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے باطل۔ بھائی ایک رکعت زیادہ پڑھ رہے ہیں، زیادہ ثواب ملنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اللہ اصول بتاتا ہے عبادت کا۔ جس پر ایمان لایا جائے اس کا جو حکم ہو اس پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے، اس سے دلیل نہ مانگی جائے۔ ہم نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ ہم 2 کے بجائے 50 رکعت فجر کی پڑھ رہے ہیں، یہ کیوں نہیں قبول کر رہا تو؟ یہ تو زیادہ ہے۔ ہم اتنے طواف میں چکر لگا رہے ہیں 50-100، یہ تو زیادہ ہے۔ تو اللہ نے اصول بتایا۔ اللہ فرماتا ہے عبادتن ما ارید لا عبادتن ما ترید۔ اللہ فرماتا ہے عبادت وہ نہیں ہے جو تم چاہو، عبادت وہ ہے جو میں چاہوں۔ اللہ نے فرمایا عبادت وہ ہے جو میں چاہوں۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ عبادت میں اپنی عقل کو دخل دے۔ اصول دین میں عقل کو دخل دے، توحید کو عقل سے سمجھے، رسالت کو عقل سے سمجھے، امامت کو عقل سے سمجھے، قیامت کو عقل سے سمجھے، نبوت کو عقل سے سمجھے، نماز کو عقل سے نہ سمجھے، روزے کو عقل سے نہ سمجھے، حج کو عقل سے نہ سمجھے۔ عقل کو دخل دینے کی نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں اجازت نہیں ہے۔ عبادت وہ ہے جو وہ چاہے گا، اس سے دلیل نہیں مانگی جا سکتی۔ اگر اللہ پر ایمان ہے تو رسول نے وہ نماز بتائی جس کا اللہ نے حکم دیا۔
وہ نماز پڑھنی چاہیے جو اللہ نے حکم دیا. تو اللہ پر ایمان ہے تو عبادت وہ ہے جو وہ چاہے، جس پر ایمان ہو. بات طے ہو گئی. جس پر ایمان ہو اس سے دلیل نہیں مانگی جا سکتی. وہ جو کہہ دے اس پر عمل کرو. اب رسول پر ایمان ہے ہمارا بنیادی طور پر. تو ہم نے قرآن سے پوچھا کہ ہم کیسے عمل کریں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول، سورہ حشر، قرآن مجید کا 59واں سورہ. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ فرماتا ہے جو میرا رسول تمہیں دے اس سے دلیل نہ مانگو، لے لو. جس سے میرا رسول تمہیں روکے اس سے دلیل نہ مانگو، رسول سے اس سے رک جاؤ. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے سورہ قصص کی آیت پیش کی. شیعہ اسے کہتے ہیں جو نبی پر ایمان رکھتا ہو، جو نبی کی اتباع اور پیروی کرتا ہو. شیعہ اسے کہتے ہیں جو نبی کے ہر حکم پر عمل کرتا ہو، نبی سے دلیل نہ مانگتا ہو. عزیزان محترم، ہم شیعہ ہیں، ہم خاتم النبیین پر بنیادی عقیدہ رکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جو میرا رسول خاتم تمہیں دے، لے لو. جس سے روکے رک جاؤ. آپ یقین فرمائیں رسول کے زمانے میں بہت سے تھے، بہت سے ہوں گے، ہمیں کسی کا پتہ نہیں کہ کون تھا، کہاں تھا، کیسا تھا. ہم رسول پر ایمان رکھتے ہیں. رسول جو دیں گے لے لیں گے. واضح طور پر جملہ کہوں، ہم نہیں جانتے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ علی کون ہے. ارے بہت سے تھے رسول کے دور میں، بہت تھے. ہمیں کیا پتہ علی کون ہے؟ ہم کیا جانیں علی کون ہے؟ ہم ہیں رسول پر ایمان رکھنے والے. لیکن رسول اگر کوئی حکم دیں گے تو ہم رسول سے دلیل نہیں مانگیں گے. ہم کیا کریں؟ ہم تو علی کو جانتے ہی نہیں تھے. رسول نے کہا من کنت مولا. رسول نے فرمایا بھئی ہم تو جانتے ہی نہیں تھے. رسول نے فرمایا من کنت مولا. اب ہم رسول سے دلیل تو نہیں مانگیں گے کہ ہم علی کو کیوں مولا مانیں. ہم ہیں رسول کے پیروکار. رسول نے کہا مولا مانو، ہم نے مان لیا. اور جب مبارکباد دینے والوں نے مبارکباد دی تو کیا کہہ کر مبارکباد دی؟ سب کو پتہ ہے. جملہ دہرا دوں ایک جملہ کہنے کے لیے. بخین بخین لکا یا علی ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مومن مومنہ. سب نے علی کو، ساتھیوں نے رسول کے مبارکباد دی. اے علی آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو، آپ میرے بھی مولا بن گئے، ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے. پتہ نہیں آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ آپ فضول بحث کرتے ہیں. کسی کو کہ کہتے ہیں بحث کر کے علی کو مولا مان لو. آپ کیوں بحث کرتے ہیں کسی سے کہ علی کو مولا مان لو؟ علی کو مولا منوانے کے لیے برائے کرم میری درخواست ہے بحث نہ کیا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے ساتھیوں نے بتایا علی کو وہ مولا مانے گا جو یا مومن ہوگا یا مومنہ ہوگا. کوئی اور مانے گا ہی نہیں. علی کو وہ مولا مارے گا من کن تو مولا جو. اب رسول، اللہ فرماتا ہے رسول جو دیں لے لو، جس سے روکیں روک جاؤ. اب ہم کیسے روکیں؟ جس سے رسول روکیں گے ہم رک جائیں گے. کیسے روکے؟ اللہ فرما رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو میرا رسول تمہیں دے لے لو، جس سے میرا رسول تمہیں روکے رک جاؤ.
رسول نے کہا من کنت مولا، ہم نے علی کو مان لیا. اب رسول جس سے روکیں گے ہم رک جائیں گے. کس طرح؟ جسے رسول نے اپنی محفل سے اٹھایا اسے ہم نے دلوں سے نکال دیا. اسے ہم نے اپنے دلوں سے نکال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے جس سے روکے رک جاؤ. ہم رک گئے. تو عزیزان محترم، یہ ہم علی کو مولا خود نہیں مانتے، بس بات صرف اتنی ہے کہ ہم رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اب جو رسول حکم دیں گے ہم ان سے دلیل نہیں مانگیں گے. ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ عرض کر دوں استدلال کے طور پر تاکہ بچے اور جوان بھی سمجھ لیں. رسول اکرم ایک سفر میں تھے، ایک نو مسلم ساتھ تھا اور تیسرا کوئی فرد نہیں تھا. نو مسلم کے پاس نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اس کے پاس ایک ناقہ تھا، اونٹ تھا. تو رسول کو وہ پسند آ گیا. رسول نے فرمایا بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں. قیمت طے ہو گئی. اب یا رسول ہے یا وہ نو مسلم ہے، کوئی تیسرا نہیں ہے. بات واضح ہو گئی؟ بچوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. اچھا، جب یہ قیمت طے ہو گئی رسول نے ادا کر دی. واپس آئے مدینہ رسول، تو خاتم النبیین نے کہا کہ بھئی میں نے یہ ناقہ خریدا ہے اپنے ساتھیوں سے، یہ لے جاؤ. تو وہ جو نو مسلم تھا اس کے دل میں بے ایمانی آ گئی. کہنے لگا یا رسول اللہ پہلے قیمت تو ادا کریں. رسول نے فرمایا قیمت تو ادا کر دی میں نے. کہنے لگا نہیں نہیں، میں تو فیصلہ کرواؤں گا. ایک رسول کے ساتھی کو بلایا، آؤ ذرا فیصلہ کرو. وہ آیا، اس نے رسول سے پوچھا آپ نے ناقہ خریدا؟ رسول نے فرمایا خریدا. اس نے پوچھا رسول سے، رسول کے ساتھی نے آپ نے قیمت ادا کر دی؟ رسول نے کہا قیمت ادا کر دی. اب رسول کا ساتھی رسول سے پوچھ رہا ہے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ آپ کے پاس کوئی تحریر ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا نہ میرے پاس کوئی دلیل ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی میرے پاس تحریر ہے، نہ کوئی ثبوت ہے. فیصلہ نہیں ہو سکا. دوسرا آیا، تیسرا آیا. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. 4-5 جب آ گئے اور بار بار آ کر وہ رسول سے ثبوت، دلیل، تحریر مانگتے رہے تو رسول نے فرمایا بس ٹھہر جاؤ، تم میں سے کسی سے فیصلہ نہیں ہوگا، علی کو بلا لو. اب حضرت علی آئے. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ناقہ خریدا ہے؟ ہاں علی میں نے خریدا ہے. آپ نے اس کی قیمت ادا کر دی ہے؟ علی پوچھ رہے ہیں رسول سے آپ نے قیمت ادا کر دی؟ رسول نے فرمایا ہاں قیمت میں نے دے دی. اب علی نے رسول سے دلیل نہیں مانگی، بلکہ علی متوجہ ہوئے اس نو مسلم کی طرف جس سے ناقہ رسول نے خریدا تھا، اور اس سے مخاطب ہو کر علی نے کہا جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے قیمت ادا کر دی، تو رسول اللہ کے فرمان کی تصدیق کرتا ہے یا جھٹلاتا ہے؟ کہنے لگا میں تصدیق نہیں کرتا، جھٹلاتا ہوں. اب سنیے گا جملے. حضرت علی نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر اس نو مسلم کو قتل کر دیا. ساتھی رسول کے پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ اتنے تھوڑے سے پیسوں کے معاملے پر ایک انسان کی علی نے جان لے لی، یہ علی نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ کیا کیا؟ رسول نے فرمایا مجھ سے نہیں پوچھو، علی سے پوچھو. اب ساتھی جو ہیں علی کی طرف متوجہ ہوئے، مولا آپ نے کیا کیا؟ تھوڑے سے پیسوں کے لیے ایک انسان کی جان لے لی. حضرت علی نے فرمایا اصول یاد رکھو، اب توجہات مبذول رہیں. علی نے فرمایا اصول یاد رکھو، اگر کوئی مشرک اور کافر حالت شرک میں اور حالت کفر میں رسالت کو جھٹلائے تو اسے اللہ آخرت میں قیامت میں سزا دے گا، اور اگر کوئی مسلمان ہونے کے باوجود رسالت کو جھٹلائے تو وہ دنیا میں واجب القتل ہے.
وہ دنیا میں واجب القتل ہے. اب مجھے کچھ نہیں کہنا اس کے آگے. اس کے آگے آپ کو سوچنا ہے کہ کس نے جھٹلایا, کیسے جھٹلایا, کس کو جھٹلایا. تو جس نے جھٹلایا وہ واجب القتل ہے یا نہیں ہے؟ علی کی مولائیت کے اعلان کیے بغیر رسول نہیں رہتے. تو علی کو مولا مانے بغیر کوئی مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ کا لہجہ بدلا ہے اس آیت میں. لیکن لہجہ بدلنے کے بعد جیسے کوئی بزرگ ہوتا ہے نا, کسی چھوٹے بچے کو تھوڑی سی تنبیہ کرے, اور تنبیہ کرنے کے بعد فطرت یہ ہے انسان کی کہ پھر اس بچے کو وہ پیار سے بلاتا ہے. اللہ کا بھی یہی انداز ہے. اللہ نے پہلے تو ذرا تنبیہ کی, کیوں نہیں کیا ایسا رسول تم نے؟ فَمَا بَلَّغْتَ رسالت, تم نے رسالت کو کام ہی نہیں کیا کوئی. اب اس کے بعد اللہ نے ذرا پیار سے بات کی. دیکھیں, اللہ نے فرمایا ہاں اے رسول مجھے پتہ ہے, میں جانتا ہوں. اللہ تو علم کا خالق ہے نا. اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں اے رسول, تو نے علی کو مولا بنانے کا اعلان میں نے پہلے تجھ سے کہا تھا, تو نے نہیں کیا. مجھے پتہ ہے تو نے کیوں نہیں کیا. اب اللہ وجہ بتا رہا ہے, اے رسول مجھے معلوم ہے. اب اللہ فرما رہا ہے اے رسول فکر مت کر, مجھے معلوم ہے تو نے اعلان کیوں نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس, اے رسول تو نے لوگوں کے شر کی وجہ سے, جو علی سے بغض رکھتے ہیں ان کے شر کی وجہ سے, کہ وہ تجھے نقصان نہ پہنچائیں, اس لیے تو نے اعلان نہیں کیا. تو اے رسول فکر مت کر. واللہ یعصمک من الناس, ان لوگوں سے مت ڈر, اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اللہ تجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ تو نے مولا اس لیے نہیں بنایا کہ تجھے خوف تھا کہ یہ تجھے نقصان پہنچائیں گے, اس لیے اللہ جانتا ہے تو نے اس لیے نہیں یہ حکم پہنچایا. اب اے رسول تو فکر نہ کر, اللہ ضمانت دیتا ہے. واللہ یعصمک من الناس, اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا. اللہ نے ضمانت لے لی. جب ضمانت اللہ نے لے لی, اب رسول نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی المولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اچھا اب ایک بات ذرا توجہ سے سنیں. ممبر کجاوے کے ممبر پر, کجاوے کا ممبر تھا نا, نیا ممبر, منفرد ممبر, کجاوے کے ممبر پر 2 مولا کھڑے ہیں. اور سامنے 1,20,000 یا 1,24,000 ساتھی کھڑے ہیں. وہ 2 مولا کھڑے ہیں اور سامنے 1,20,000 ان 2 مولا کے غلام کھڑے ہیں. ان 2 مولا کے غلام کھڑے ہیں. یہ 2 مولا کھڑے ہیں, 1,20,000 یا 1,24,000 ان کے غلام. اس لیے کہ رسول نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. توجہ کیجیے گا جملے پر. 2 مولا کھڑے ہیں, سامنے 1,24,000 یا 1,20,000 غلام کھڑے ہیں. اب دیکھیں توجہ کریں, مولا 2 اور یہ 1,20,000 غلام. مولا کی نسل بھی چلے گی, غلام کی نسل بھی چلے گی. غلام کی نسل غلام زیادہ کہلائے گی.
مولا کی نسل مولا زادہ کہلائے گی. جب غدیر میں فیصلہ ہو گیا تو مولا کی نسل مولا زادہ، غلام کی نسل غلام زادہ. اب اگر کوئی مولا زادہ کسی کو غلام زادہ کہہ دے، اب اگر کوئی مولا زادہ کسی کو غلام زادہ کہہ دے تو برا ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جملہ تو میں اب کہنا چاہتا ہوں، جو آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کرنا تھا اب کہنا چاہتا ہوں. اگر کوئی مولا زادہ کسی غلام زادے کو غلام زادہ کہہ دے تو اس غلام زادے کو برا نہیں ماننا چاہیے، وہ برا مانا. جملہ اب میں کہنا چاہتا ہوں، برا مانا. اپنے بابا کے پاس گیا، بابا مجھے حسن نے غلام زادہ کہا ہے. آپ سب کو پتہ ہے نا بابا نے کیا کہا؟ جاؤ جا کر لکھوا لاؤ. یہی کہا نا، جاؤ جا کر لکھوا لاؤ اور میرے کفن میں رکھنا، جاؤ جا کر لکھوا لاؤ. مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ جب رسول نے عشرہ مبشرہ کو 10 افراد کو جنت کی بشارت دے دی تھی تو پھر لکھوانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر لکھوانے کی ضرورت کیا تھی کہ جاؤ جا کر لکھوا لاؤ. اب اللہ نے ضمانت لے لی ہے، واللہ یعصمک من الناس. دیکھیے عزیزان محترم، 2 واقعے ہیں اس حوالے سے، میں زیادہ تفصیلات پہ نہیں جاؤں گا. ایک واقعہ ہے واقعہ عقبہ اولا، اور ایک واقعہ ہے واقعہ عقبہ ثانی. واقعہ عقبہ اولا پیش آیا جب رسول غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، تو اللہ نے رسول کو خبر دی پہاڑ کے اوپر سے گزر کر جانا تھا اور اس کے نیچے کافی گہرائی تھی. تو اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ صرف آپ اور حذیفہ یمانی پہاڑ پر سے گزریں اور باقی سارے لشکر سے کہیں وہ نیچے سے جائیں. رات کا اندھیرا ہو گیا، یہ عقبہ اول ہے، عقبہ اولا ہے، رات کا اندھیرا ہے. اب رسول پہاڑ کے اوپر سے گزر رہے ہیں، لشکر سارا جنگ تبوک سے واپسی پر پہاڑ کے نیچے سے جا رہا ہے. رسول نے حذیفہ کو آواز دی. اب رسول ہے یا حذیفہ ہے؟ رسول نے حذیفہ کو آواز دی، حذیفہ تمہارے پاس وہ ہے وہ جو چابک جس سے گھوڑوں کو مارا جاتا ہے یا اونٹ کو مارا جاتا ہے؟ حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ ہے، لیکن مجھے حیرت ہے یا رسول اللہ، آپ نے تو کبھی کسی جانور کو چابک مارا ہی نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ رسول نے فرمایا حذیفہ ذرا وہ چابک نکال کر رکھو. حذیفہ نے نکال کر رکھ لیا. رسول نے فرمایا اب جو گھوڑے سامنے سے آ رہے ہیں، جب وہ گھوڑے جو تیزی سے دوڑتے ہوئے میری اور تمہاری طرف آ رہے ہیں، جب وہ قریب آئیں تو ان کے منہ پر چابک اتنے زور سے مارنا کہ وہ واپس پلٹ کر چلے جائیں. جیسے ہی وہ رسول کو شہید کرنے کی نیت سے کچھ گھوڑے سوار آئے تاکہ رسول کو اس پہاڑ سے نیچے گرا کر شہید کر دیں، حذیفہ نے ان گھوڑوں کے منہ پر چابک مارے اور وہ گھوڑوں کے منہ پر چابک لگے تو گھوڑے تیزی سے واپس ہو گئے. رسول نے فرمایا حذیفہ تم نے پہچانا کہ یہ کون تھے؟ حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ اندھیرا بہت تھا لیکن میں نے پہچان لیا کون کون ہے. اندھیرا بہت تھا میں نے پہچان لیا کون کون ہے. یہ ہے واقعہ عقبہ اولا. رسول نے کہا حذیفہ یاد رکھو ساری زندگی کے لیے مر جانا لیکن ان کے نام کبھی نہ بتانا. اسی لیے حذیفہ کو کہتے ہیں رازدار رسالت. اچھا دوسرا واقعہ واللہ یعصمک من الناس کے تحت پیش آیا. اللہ فرماتا ہے
اے رسول تم اعلان کر دو من کنت مولا کا، میں تمہاری حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب من کنت مولا کا اعلان کرنے کے بعد رسول چلے، رات کا اندھیرا ہوا، ایک پہاڑ کے نیچے سے گزر کے جانا تھا، اس پہاڑ پر پہلے سے ہی کچھ لوگ پہنچ گئے اور بڑے بڑے پتھر انہوں نے علی کے بغض میں کہ انہوں نے من کنت مولا کا اعلان کیوں کیا، پہاڑ کے کنارے پر رکھ لیے کہ جب رسول نیچے سے گزریں گے اوپر سے پتھر گرا کر شہید کر دیں گے۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ رسول کی حفاظت کی ضمانت لے چکا ہے۔ اب یہ اس انتظار میں تھے کہ رسول گزریں۔ رسول نے اس جگہ سے ذرا پہلے، حذیفہ یمانی کو کہتے رازدار رسول، رسول نے جہاں پتھر رکھے ہوئے تھے اس سے ذرا پہلے حذیفہ کو بلایا، حذیفہ ادھر آؤ، ذرا اپنا کان میرے قریب کرو۔ حذیفہ نے کان قریب کیا، رسول نے فرمایا، اب رسول کے جملے ہر تاریخ میں موجود ہیں، رسول نے فرمایا حذیفہ پتھر کنارے پر رکھے ہوئے ہیں پہاڑ پر کچھ لوگوں نے، اے حذیفہ تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، مجھے تو نہیں پتہ۔ رسول نے کہا حذیفہ وہ جو اوپر ہے نا فلاں بن فلاں ہے، فلاں بن فلاں ہے، فلاں بن فلاں ہے، نام بھی بتایا، ولدیت بھی بتائی۔ اور پھر رسول نے فرمایا اے حذیفہ خبردار، میں نے تمہیں نام بتائے ہیں، مر جانا، یہ نام کسی کو نہ بتانا۔ اور حذیفہ چلو، اب اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ رسول ذرا سا آگے بڑھے، وہ جو پتھر لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول نیچے سے گزریں گے تو پتھر نیچے گرا کر رسول کو شہید کر دیں گے، وہ اس انتظار میں تھے کہ رسول قریب آئیں۔ اللہ حفاظت کا وعدہ کر چکا تھا، جب وہ قریب تھا کہ پتھر اوپر سے گرائیں، اللہ حفاظت کا انتظام کر چکا تھا، وعدہ رسول سے کر چکا تھا۔ وہ پہاڑ پر کونے پر موجود تھے کہ رسول گزرے ہم پتھر گرائیں۔ اللہ نے رسول کی حفاظت اس شان سے کی، اللہ نے تیز تیز بجلی چمکائی اور اتنی دیر تک چمکی بجلی کہ وہ جو تھے نا اس خیال سے پتھر چھوڑ کر بھاگے کہ کہیں ہمارے چہرے اس اندھیرے میں تیز بجلی کی وجہ سے پہچان نہ لیے جائیں۔ وہ تیزی سے بھاگے، پتھر میں ہی چھوڑ دیے، تیزی سے پیچھے بھاگے۔ آپ یقین کریں کسی تاریخ میں نام نہیں ملتے کہ وہ کون لوگ تھے، ساری زندگی گزر گئی، حذیفہ نے نام نہیں بتائے، ساری زندگی گزر گئی، حذیفہ نے نام نہیں بتائے، کسی تاریخ میں جملے ہی نہیں ملتے کہ وہ کون تھے کہ جو پتھروں کو چھوڑ کر بھاگے تھے۔ اب جب جملے نہیں ملتے، ان کے نام نہیں ملتے، تو میں کیسے نام بتا سکتا ہوں آپ کو کہ وہ کون تھے؟ ہم قیاس بھی نہیں کر سکتے وہ کون تھے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ پتھر چھوڑ کر بھاگے تھے۔ تو پھر بات صرف اتنی سمجھ میں آتی ہے، نام تو ہمیں پتہ نہیں، وہ پتھر چھوڑ کر بھاگے تھے، تو اتنا سمجھ میں آتے ہے کہ وہی ہوں گے جنہیں بھاگنے کی عادت تھی، وہی ہو سکتے ہیں، پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں رسول کی شان، دیکھیں رسول اکرم نے نام ان لوگوں کے چھپوا کر نام ظاہر کروا دیے۔ کیا شان ہے خاتم النبیین کی، ان لوگوں کے نام چھپوا کر نام ظاہر کروا دیے۔ حذیفہ سے کیا کہا تھا؟ حذیفہ ساری زندگی کسی کو نہیں بتانا، یہ رسالت سے وعدہ کرو۔ حذیفہ نے رسالت سے وعدہ کیا تھا، یا رسول اللہ مر جاؤں گا لیکن نام نہیں بتاؤں گا، لیکن رسول نے نام چھپوا کر نام ظاہر کروا دیے۔ اچھا نام چھپوا کر نام کیسے ظاہر کیے؟ بڑی توجہ رکھیں، آپ اس طرف توجہ نہ دیں، آپ میری طرف متوجہ رہیں۔ اہم جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ رسول نے نام چھپوا کر نام ظاہر کیسے کر دیے؟ کیسے کیے؟ رسول اگر نام چھپا کر نام ظاہر کر رہے ہیں تو شان رسول کی دیکھیں۔ حذیفہ بتانا نہیں، ساری زندگی نہیں بتانا،
ساری زندگی نہیں بتانا. اچھا نام ظاہر کیسے ہوئے؟ جب مدینے پہنچ گئے نا حذیفہ، تو حذیفہ کے پاس لوگ آتے تھے اور حذیفہ سے آ کر کہتے تھے ہمیں پتہ ہے حذیفہ، ہمیں معلوم ہے. رسول نے فرمایا ہے کہ وہ جو پہاڑ پر چڑھے تھے پتھر گرانے، ان کے نام تمہیں بتا دیے تھے اور رسول نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ کسی اور کو نہیں بتاؤ گے. تو یہ لوگ آتے مدینے میں، رسول کے آتے تھے حذیفہ یمانی کے پاس اور مدینے میں آ کے کہتے تھے ہمیں پتہ ہے اے حذیفہ تم ان کے نام نہیں بتاؤ گے. ان کے نام منع کر دیا ہے رسول نے. ہم جانتے ہیں، ہم اے حذیفہ تم سے نام پوچھنے نہیں آئے، لیکن رسول نے کیسے ظاہر کروائے، اے حذیفہ ہم تم سے ان کے نام پوچھنے نہیں آئے، بس اتنا بتا دو ان میں میرا نام تو نہیں تھا. یہ بتا دو ان میں میرا نام تو نہیں تھا. اب رسول نے چھپوا کر ظاہر کر دیا یا نہیں؟ اچھا پھر رسول کے ساتھی ساری زندگی توجہات مبذول ہیں جملے پر. میں گفتگو کے نتیجے کی طرف آ گیا. ساری زندگی رسول کے ساتھی یہ دیکھتے رہے، ساری زندگی رسول کے ساتھی یہ دیکھتے رہے کہ حذیفہ کس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور کس کی نہیں پڑھتے ہیں. کس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں کس کی نہیں پڑھتے ہیں. عزیزان محترم، اچھا ایک عجیب آیت کا ایک عجیب جملہ ہے، یہ جو یا رسول بلغ کی آیت ہے. اس میں دو باتیں مختصر کرنی ہیں اور گفتگو اختتام پذیر ہوئے. دیکھیں بچے اور جوان خاص طور سے یہ استدلال ذہنوں میں محفوظ رکھیں. آیت کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے سب کو. آیت کے آخری جز دو کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس. رسول فکر مت کر، ان سے مت ڈر، اللہ تیری حفاظت کی رسول ضمانت لیتا ہے. پہلا تو یہ ہے نا، پہلا جز یہ. اب دوسرا جز تو بڑا ہی عجیب ہے. واللہ یعصمک من الناس کے بعد کیا ہے آیت؟ پڑھ لیجئے قرآن. واللہ یعصمک من الناس کے بعد ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. یا اللہ یہ تو مکے میں آیت نازل کرتا تو ہماری سمجھ میں آ جاتا کہ مکے میں کافر تھے، مدینے میں یہ آیت تو نازل کرتا ہماری سمجھ میں آ جاتا مدینے میں کافر تھے. لیکن یا اللہ غدیر کے مقام پر تو یہ آیت نازل کر رہا ہے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. یا اللہ مکے مدینے میں ہماری سمجھ میں آ جاتا کافر تھے، لیکن یا اللہ غدیر میں تو سارے نمازی ہیں، سارے حاجی ہیں. یا اللہ سارے نمازی، سارے حاجی، اور تو فرما رہا ہے اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. یا اللہ غدیر میں تو سارے حاجی، مسلمان، نمازی، ان کے بارے میں تو کہہ رہا ہے اللہ کافروں کو. یہاں کافروں کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یا اللہ غدیر میں کافروں کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو سورہ محمد میں اللہ نے جواب دیا، ذالکا 47واں سورہ، ذالکا بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم. سنو، مومن وہ ہے جس کا مومن اللہ ہے، اور کافر وہ ہوتا ہے جو کسی کو مولا نہیں مانتا. کافر وہ ہے، یعنی کافروں کا ذکر کیا، اس کا مطلب ہے جو مولائیت کا منکر ہے. ایک مولا نہیں ہے. رسول نے فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، اللہ بھی مولا.
وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، میں تم سب کا مولا، رسول بھی مولا، من کنت مولا، علی مولا، اللہ مولا، رسول مولا، علی مولا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، ان میں سے اگر کسی ایک مولا کو بھی مولا نہ مانو تو اللہ کی نظر میں کافر۔ اچھا دیکھیں، ایک عجیب بات جو گفتگو کے نتیجے میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے پورے قرآن مجید میں آپ توجہ سے پڑھ لیں پورا قرآن مجید، اور ہر مسلک متفق ہے کہ پورے قرآن مجید میں کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ کلمہ جو ہے آپ کو پورے قرآن مجید میں نہیں ملے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چلیں یہ کلمہ جو ہے نا علی ولی اللہ، یہ کلمہ آپ کو ایک جگہ قرآن میں نہیں ملے گا۔ اچھا بات ذہن میں آ گئی، وہ پہلے عرض کر دوں۔ یہ جو اللہ نے آیت ہے سورہ اعراف کی 7واں سورہ، اسی ایک عجیب آیت ہے۔ بات عرض کرنے سے پہلے وہ آیت پڑھ کر ایک جملہ کہہ دوں۔ عجیب آیت ہے، اللہ فرماتا ہے، اور اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے جا کر، یہ ہے 7واں سورہ اور 157ویں آیت سورہ اعراف کی، اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے گا جا کے۔ اور سورہ کہف 18واں سورہ اور اس کی 50ویں آیت، ابھی جو پہلے پیش کر رہا ہوں، سورہ کہف 18واں سورہ، اس کی 50ویں آیت، 51ویں آیت اور 52ویں آیت، یہ آپ پڑھ لیجئے۔ اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کلمہ ایک جگہ نہیں ہے نا، اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ما کنتو، سورہ کہف، ما کنتو متخذ المضلین عضدا، میں اللہ کسی کافر سے، کسی مشرک سے، کسی گمراہ سے کبھی مدد نہیں لیتا۔ لفظی ترجمہ، میں اللہ کسی کافر سے، کسی مشرک سے، کسی گمراہ سے مدد کبھی نہیں لیتا۔ اچھا یا اللہ تو مدد نہیں لیتا، تو پھر تو نے قرآن میں کیوں فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا؟ اے رسول، تیری تربیت کے لیے اللہ نے ابو طالب سے مدد لی۔ کیوں تو نے فرمایا ابو طالب سے مدد لی؟ مجھے کلمے کے اعتبار سے یہ آیت یاد آئی، تو میں آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ کلمے کے حوالے سے بات مجھے کلمے کی عرض کرنی ہے اور گفتگو ختم کرنی ہے، لیکن کلمے کے حوالے سے یاد یوں آئی کہ اللہ حضرت ابو طالب سے مدد لے رہا ہے، اور جس سے اللہ مدد لے وہ کبھی کافر اور مشرک اور گمراہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں ابو طالب ایمان نہیں لائے، اللہ کہتا ہے میں کافر مشرک سے مدد نہیں لیتا۔ بھئی ایمان تو وہ قبول کرتا ہے جو کافر رہا ہو، جو بتوں کو پوجتا رہا ہو۔ مجھے کوئی ایک روایت بتا دیں کہ عبد المطلب کے خاندان نے کبھی بتوں کو پوجا ہو، کبھی بتوں کی عبادت کی ہو۔ اچھا اللہ نے مدد ہی نہیں لی۔ اب جملے سنیں، اختتامی نتیجے سے قبل جملے سنیں۔ اللہ نے مدد ہی نہیں لی حضرت ابو طالب سے، بلکہ حضرت ابو طالب نے خاتم النبیین کا، جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے شیعت کا، میں بار بار اعلان کر رہا ہوں، ہمارا بنیادی عقیدہ شیعت کا یہ ہے کہ عالمین کی افضل ترین ہستی کا نام خاتم النبیین ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ صرف اللہ نے خاتم النبیین سے مدد ہی نہیں لی، اللہ نے ابو طالب سے رسول کی تربیت میں، اللہ نے ابو طالب سے علیہ السلام سے رسول کی تربیت میں صرف مدد ہی نہیں لی، نام بھی خاتم النبیین کا یہ جو محمد نام رکھا ہے نا، یہ ابو طالب علیہ السلام نے رکھا ہے۔ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نام رکھا ہے محمد،
ٹھیک ہے نا. اچھا طریقہ کیا ہے دنیا کا؟ دیکھیں اگر کوئی کافر مشرک ہو، گمراہ ہو، کافر ہو، مشرک ہو اور وہ مسلمان ہو جائے، نام حضرت ابو طالب نے رکھا محمد، اگر کوئی کافر مشرک ہو اور وہ مسلمان ہو جائے تو اس کا نام بدل دیا جاتا ہے. کیوں بدلا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ نام اس کے کافر والدین کا رکھا ہوا تھا. تو اگر کافر کا رکھا ہوا نام بدل دیا جاتا ہے، نام رکھا محمد حضرت ابو طالب نے، اگر ابو طالب نعوذ باللہ کافر ہوتے تو اللہ نام بدل دیتا. اگر نعوذ باللہ حضرت ابو طالب کافر ہوتے تو اللہ نام بدل دیتا. اللہ نے نام ہی نہیں بدلا، نام تو نہیں بدلا اللہ نے، بلکہ اللہ نے فرمایا اے ابو طالب کو کافر کہنے والوں، نعوذ باللہ، اے ابو طالب کو کافر کہنے والوں، تم ابو طالب کو کافر کہتے ہو. اے ابو طالب کو کافر کہنے والوں، جب تک ابو طالب کے رکھے ہوئے نام محمد کا محمد الرسول اللہ کہہ کر تم نے کلمہ نہیں پڑھا، تم مسلمان نہیں ہو. بس عزیزان محترم، پورے قرآن میں کلمہ ایک جگہ نہیں ہے. بس مختصراً عرض کروں، دیکھیں سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ ہے، جس میں مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہوا. اس میں رسول پر لا الہ الا اللہ نازل ہوا کہ ان سے کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے رسول مکے میں ان مشرک اور کافروں سے کہو کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں انہیں آخرت میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. مکے میں. اچھا ہجرت کر کے گئے مدینے رسول، ہجرت سے پہلے کہتے رہے رسول اللہ کے حکم سے کلمے کا ایک جز سورہ طٰہٰ میں مکی سورہ میں نازل ہوا، مکے میں رسول پر. اب جو رسول پر نازل جب ہوگا جبھی تو رسول پہنچائیں گے. پہلا جز مکے میں نازل ہوا، رسول نے پہنچا دیا. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسرا جز ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوا، وہ سورہ الفتح ہے جو مدینے میں رسول پر سورہ نازل ہوا. اس میں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ. اے رسول مکے میں تم نے ان سے کہا تھا لا الہ الا اللہ کہہ دو نجات مل جائے گی، لیکن اب ان سے کہو کہ مدینے میں اب ان سے کہو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہیں تو نجات ملے گی. یعنی کلمہ اکٹھا ایک جگہ قرآن میں موجود نہیں ہے. ایک جز ایک جگہ مکے میں نازل ہوا، دوسرا جز مدینے میں نازل ہوا. اب جیسے جیسے کلمے کے جز نازل ہوتے رہے رسول اس کا حکم دیتے رہے. اب تیسرا جز نازل ہوا غدیر میں، من کنت مولا فہذا علی المولا. یعنی اب تم مدینے میں جس نے محمد رسول اللہ کہا اور پھر وہ غدیر تک زندہ رہا تو اسے علی ولی اللہ کہنا ہے. تو کلمہ نہ مکے میں مکمل ہوا تھا نہ مدینے میں مکمل ہوا تھا، کلمہ مکمل ہوا غدیر میں. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی من کنت مولا فہذا علی مولا، رسول اللہ نے فرمایا جبریل امین آئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ. کہ رسول اللہ فرما رہا ہے کلمہ بھی مکمل ہو گیا، دین بھی مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. کلمہ بھی مکمل ہو گیا، دین بھی مکمل ہو گیا. اچھا ایک آیت یہ تو آپ کے سامنے اکثر پیش کی جاتی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا کے بعد اکثر آپ سماعت کرتے ہیں سورہ مائدہ کی یہ آیت کہ جیسے ہی رسول نے کہا من کنت مولا ویسے ہی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم.
ٹھیک ہے، ویسی آیت نازل ہوئی. یہ آپ اکثر سماعت کرتے رہتے ہیں. لیکن اس سورہ مائدہ میں یہ آیت جب نازل ہوئی ہے نا تو من کنتو مولا کے فوراً بعد ایک آیت اور نازل ہوئی. وہ آیت بہت کم ممبروں سے پڑھی جاتی ہے. وہ آیت پیش کر دوں. یہ مشرک کافر، آیت پیش کرنے سے پہلے ذرا سا اس کا سیاق و سباق بتا دوں. مشرک کافر اور منافق آپس میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے. کہتے تھے سب کو مرنا ہے، موت تو سب کے لیے، سب کو دنیا سے جانا ہے. جب یہ رسول چلے جائیں گے نا اس دنیا سے، چھوڑو اب ان سے جھگڑے مت کرو، اب ان سے لڑائیاں مت کرو، کیا ضرورت ہے اب کرنے کی. اب ان کا بڑھاپا آ رہا ہے، اب یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا، یہ جو دین لے کر آئے تھے یہ ختم ہو جائے گا. من کن تو مولا کا جب اللہ نے اعلان کیا کہ رسول کہہ دو ان سے من کن تو مولا، وہ مشرک کافر و منافق جو آپس میں باتیں کرتے تھے نا کہ یہ رسول اس دنیا سے چلے جائیں گے، ان کا دین ختم ہو جائے گا، جب رسول نے کہا من کنت مولا، ایک طرف آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، اور دوسری طرف مشرک اور کافر اور منافق جو کہتے تھے دین ختم ہو جائے گا، ایک آیت اور نازل ہوئی. وہ آیت کیا نازل ہوئی؟ مشرک کافر کہتے تھے یہ مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا اسلام. اب آیت آئی من کنت مولا کے بعد، سورہ مائدہ میں موجود ہے 5ویں سورے میں، الیوم اکملت لکم دینکم سے پہلے آیت موجود ہے. وہ کیا آیت آئی؟ مشرک کافر اور منافق جو بات کرتے تھے کہ یہ مر جائیں گے، دین ختم ہو جائے گا، آیت آئی الیوم یئس الذین کفروا. اللہ فرماتا ہے آج کافر مشرک منافق مایوس ہو گیا اور مایوس ہو کر یہ سوچنے لگا ہے ہم تو کہتے تھے اسلام ختم ہو جائے گا، یہ کیا ہوا؟ ایک محمد نے اپنی جگہ دوسرا محمد کھڑا کر دیا. ایک محمد نے اپنی جگہ دوسرا محمد کھڑا کر دیا. عزیزان محترم، ہے نا آپ کے ذہنوں میں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. کسی نے 7ویں امام سے پوچھا یا ابن رسول اللہ، رسول اللہ نے یہ تو فرمایا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد. رسول نے یہ تو فرما دیا، تو رسول نے یہ کیوں نہیں فرمایا جب سب محمد تھے؟ تو رسول نے کیوں نہیں فرمایا اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی وکلنا علی؟ تو 7ویں امام نے ارشاد فرمایا رسول نے اولنا علی، اوسطنا علی اسی لیے نہیں فرمایا کہ لوگوں سے غدیر کا ایک علی برداشت نہیں ہوا، 14 کیسے کر لیتے؟ اچھا توجہ. اچھا عزیزان محترم، اب جو گفتگو بس نتیجہ پیش کر رہا ہوں. میں نے تمہید ساری پیش کر دی اس نتیجے کے لیے، اور اس کے بعد ایک یا دو جملے مصائب کے عرض کروں گا. ذاکرین بہت ہیں، مصائب پڑھنے والے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. میں 2 جملے ثواباً عرض کروں گا بس اس جملے کے بعد. دیکھیے کلمے کا پہلا جز کہاں نازل ہوا؟ مکے میں، دوسرا جز مدینے میں. بس یہ جملہ جو نتیجہ ہے ساری گفتگو کا یہ ذہنوں میں رکھیں، اور ایک یا دو جملے مصائب کے. تیسرا جز کہاں نازل ہوا؟ غدیر میں. میں نے دہرا دیا، سب کے ذہنوں میں بات محفوظ ہو گئی. اچھا اب سنیں، مکے میں رسول کو حکم ہوا ان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ کہیں. اے رسول انہیں ضمانت دے دو صرف لا الہ الا اللہ پر مکے میں کہ میں انہیں نجات دوں گا آخرت میں، صرف لا الہ الا اللہ پر. اب سنیے توجہ سے، اب اگر کسی نے مکے میں لا الہ الا اللہ کہا اور ہجرت مدینہ سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا نا؟ جائے گا. لیکن اگر کوئی ہجرت مدینہ کے بعد زندہ رہا اور سورہ الفتح میں
اللہ نے حکم دے دیا مدینے میں ان سے کہو اب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کہیں. اگر زندہ رہا، اگر ہجرت مدینہ سے پہلے انتقال کر گیا تو صرف لا الہ الا اللہ میں نجات مل جائے گی، لیکن اگر مدینے میں زندہ رہا تو اب اسے محمد رسول اللہ سورہ الفتح کی آیت کے نازل ہونے کے بعد کہنا پڑے گا، کلمے میں شامل کرنا پڑے گا، تو اسے نجات ملے گی. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی مدینے میں کہہ کے، مدینے میں یہ دونوں جز کلمے کے ان کا اقرار کر لیا اس نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور غدیر سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا. غدیر سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا. تو یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ غدیر سے پہلے کا کلمہ ہے. یہ غدیر سے پہلے کا کلمہ ہے. اب اگر غدیر سے پہلے وہ انتقال کر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں وہ جنت اقرار کر لے، جنت مل جائے گی اسے. لیکن اگر کوئی غدیر میں زندہ رہا، غدیر تک زندہ رہا، تو اسے علی ولی اللہ کہنا پڑے گا. اب یہی تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہی تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. اگر کوئی غدیر تک زندہ رہا تو اسے علی ولی اللہ کہنا پڑے گا. اب جملہ سماعت فرمائیں. اگر علی کی مولائیت سے اتنا ہی بغض تھا تو غدیر سے پہلے مر جاتے. کربلا کیا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ علی کی مولائیت کے بغض کا نام کربلا ہے. اگر بس دو جملے، اگر علی کی مولائیت سے بغض نہ ہوتا تو بیویوں کے سروں سے چادریں نہ اترتی. اگر علی کی مولائیت سے بغض نہ ہوتا تو جناب سکینہ کے منہ پر تماچے نہ پڑتے، کانوں سے گوشوارے نہ اترتے. سیعلم الذین ظلموا